سورج گرہن کیوں لگتا ہے اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اہم سوال ہے۔ عرب کے ہاں مشہور تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب کسی بڑے خاندان کے کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک دن سورج کو بھی گرہن لگا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جاہلیت کے اسی نظریے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تردید فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی زندگی اور کسی کے موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جب تم اس طرح کی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرو، دعا مانگا کرو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر عذاب بھیجا، اس کی کچھ نہ کچھ شکلیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دکھاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کتنی قومیں ایسی ہیں جو سخت بارشوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، سیلابوں سے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ سیلاب کی کچھ نہ کچھ شکلیں ہمارے پاس بھی آتی رہتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور کچھ قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اس کا ایک منظر دکھا کر۔ اب یہ چاند اور سورج کو گرہن لگنا بھی قیامت کے منظروں میں سے ایک منظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، قیامت کے قریب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ سورج بے نور ہو جاتا ہے، اس کی روشنی نہیں آتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کسی بھی نشانی کو جب دیکھا کرتے تھے تو آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، فوراً مسجد کی طرف اتنی جلدی میں آتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ بلکہ بعض مواقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھتے اور ایسے وقت میں دیکھتے جب بادلوں کا آنا خوشی کی علامت، ضرورت ہوتا تھا، انتہائی بارش کی ضرورت ہوتی تھی، ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے تو پریشان ہو کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، بارش کی ضرورت ہے، بادلوں کا آنا اس وقت تو خوشی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ ہاں تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بارش لا رہے ہیں، اس سے ہماری فصلیں اگیں گی، ہماری زراعت ترقی کرے گی۔ لیکن در حقیقت ان بادلوں کے اندر اس قوم کے لیے عذاب ہوتا تھا، تباہی ہوتی تھی۔ میں اس لیے ڈر جاتا ہوں۔ پھر اس لیے بھی اللہ کی طرف ایسی صورتحال میں متوجہ ہونا ضروری ہے کہ یہ ایک طرح سے زوال نعمت ہے۔ سورج کی روشنی سے کتنا استفادہ کیا جاتا ہے، کتنی فصلوں کے پکنے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ انسانی زندگی کا بھی بہت بڑا تعلق ہے سورج کے ساتھ، بہت بڑا تعلق ہے۔ لیکن جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو سورج موجود ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پاتی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے سلب فرما لیتے۔ اس لیے بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ایک نعمت موجود بھی ہے لیکن اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پھل بے ذائقہ ہو جائیں، کھانے کی چیزیں بے ذائقہ ہو جائیں تو ان سے استفادہ یا پھلوں کے اندر جو افادیت ہے، کھانے کی چیزوں میں جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح سورج موجود ہوتا ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں ہو پاتا، تو یہ زوال نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بحال فرما دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ آپ ایسے موقع پر نماز پڑھا کرتے تھے۔
جیسے ہی آپ کو اطلاع ملتی کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے، آپ فوراً نماز شروع فرماتے تھے، طویل قرات فرماتے تھے، طویل رکوع فرماتے تھے، طویل سجدے فرماتے تھے، اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہتے تھے جب تک کہ سورج دوبارہ روشن نہیں ہو جاتا تھا یا چاند دوبارہ روشن نہیں ہو جاتا تھا، اس وقت تک آپ نماز پڑھتے رہتے۔ چنانچہ یہ مسنون ہے، اس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، سورج کو گرہن لگنے کی نماز جو اس موقع پر پڑھی جاتی، لمبی اس میں قرات کی جاتی ہے، مسنون ہے، طویل رکوع کیا جاتا ہے، طویل سجدے کیے جاتے ہیں، مسنون ہے۔ اس لیے کہ یہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر بھی ہے۔ قیامت برپا ہونے سے پہلے کوئی بہت زیادہ ہولناک منظر نہیں ہونے، اسی طرح دنیا روٹین کے مطابق چل رہی ہونی ہے اور قیامت برپا ہو جانی۔ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب برپا ہوگی تو کسان ہل چلا رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے زراعت چل رہی ہوگی، کھانا کھانے والا لقمہ توڑ کے اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، درمیان میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، یعنی گھر کے کام کاج بھی چل رہے ہوں گے، سب کچھ اپنی روٹین سے چل رہا ہوگا۔ کپڑے کا تاجر کپڑا دینے کے لیے کاٹ رہا ہوگا، کینچی اس کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی تجارت بھی چل رہی ہوگی۔ اچانک اسی طرح کے منظر سامنے آئیں گے اور قیامت برپا ہو جائے۔ اس لیے یہ بھرپور موقع ہوتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے۔ نماز پڑھیں، استغفار کریں، لمبی دعا کریں، اگر اجتماعی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے انفرادی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، انفرادی نماز پڑھیں۔ ہاں البتہ توہمات سے بچنا چاہیے، جیسے جاہلیت کے زمانے میں توہمات تھے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن لگنے کے جو اوقات ہیں اس کے اندر جو حاملہ عورت ہے اس کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اسے آگ نہیں جلانی چاہیے، اسے صفائی نہیں کرنی چاہیے، اسے اس طرح بیٹھنا نہیں چاہیے، 100 طرح کے توہمات ہیں۔ یہ سب توہمات ہیں، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ کسی نقصان کا میڈیکلی یا سائنسی طور پر کوئی ثبوت ہو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن محض توہمات کی بنیاد پر وہ کام چھوڑ دینا جس کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس موقع پر شریعت نے جو کام کہا ہے وہ نماز ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صدقہ خیرات ہے، استغفار ہے، یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔